بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، بخاری وائس میں خوش آمدید۔ حضرت حبیب نجار وہ ہستی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی ملتا ہے۔ روایت کچھ اس طرح ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے رسول انطاکیہ شہر روانہ کیے تاکہ وہ وہاں کے لوگوں کو تبلیغ کر سکیں، تو ان لوگوں نے ان رسولوں کو جھٹلایا، جس کا ذکر قرآن مجید میں کچھ یوں ملتا ہے۔ اس شہر کے لوگوں نے حضرت عیسیٰ کے رسولوں سے کہا کہ تم بھی ہماری طرح بشر ہو اور خدا نے کوئی چیز نازل نہیں کی بلکہ تم جھوٹے ہو۔ ان رسولوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہاری جانب مبعوث کیے گئے اور ہم پر احکام خدا پہنچا دینے کے سوا کچھ فرض نہیں۔ کافروں نے کہا کہ ہم تم کو اپنے درمیان منحوس سمجھتے ہیں اور اگر تم اپنی باتیں نہ ترک کرو گے تو ہم ضرور تمہیں سنگسار کر دیں گے اور تم کو ہمارا دردناک عذاب حاصل ہوگا۔ رسولوں نے کہا کہ تمہارے عقیدے اور بدعمالیوں کے سبب منحوسیت تو تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے کہ ہم تم کو نصیحت کرتے ہیں تو جواب ایسے دیتے ہو جبکہ تم لوگ ہاتھ سے گزرے ہوئے ہو۔ اس شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا، اے میری قوم کے لوگوں، پیغمبروں کی اور خدا کے بھیجے ہوئے لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے ہدایت کا اجر نہیں مانگتے اور خود ہدایت یافتہ ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس شخص کا نام حبیب نجار تھا، اور جب وہ رسول اس شہر میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے آپ ہی ان پر ایمان لائے۔ آپ کا مکان شہر کے کنارے پر تھا۔ جب انہوں نے سنا کہ ان کی تمام قوم نے رسولوں کو جھٹلانا شروع کیا اور چاہتے کہ ان کو مار ڈالیں، وہ دوڑتے ہوئے آئے اور اپنی قوم کو ان الفاظ میں نصیحت کی۔ لوگ ان کو پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم نے پیغمبروں کی اطاعت کر لی؟ تو حضرت حبیب نے فرمایا، جس کا قرآن مجید میں تذکرہ کچھ یوں ملتا ہے، مجھے کیا ہو گیا ہے جو میں اس خدا کی عبادت نہ کروں جو مجھ کو عدم سے وجود میں لایا، اور تم سب کی بازگشت بھی اس کی طرف ہے۔ کیا میں خدا کے سوا ایسے خداؤں کو مانوں کہ اگر میرا مہربان معبود مجھے کچھ ضرر پہنچانا چاہے تو ان خداؤں کی سفارش میرے کچھ کام نہ آ سکے گی، نہ مجھ کو عذاب سے نجات دلا سکتی ہے۔ اگر میں ایسا کروں تو کھلی ہوئی گمراہی میں پڑ جاؤں۔ میں تو تمہارے حقیقی پروردگار پر ایمان لایا ہوں، لہٰذا میری نصیحت مانو۔ ان سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ روایت ہے کہ جب حضرت حبیب نے ان کو یہ نصیحت کی تو ان کافروں نے آپ کی تکذیب کی، یہاں تک کہ وہ شہید کر دیے گئے یا ان کو سنگسار کر دیا گیا۔ خدا نے ان کو بہشت میں داخل فرمایا اور وہ بہشت میں خدا کی عطا کی ہوئی روزی سے بہرہ ہوئے۔ بعض کا قول ہے کہ خدا نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، لوگ ان کو قتل نہ کر سکے، اور بعض کہتے ہیں کہ لوگوں نے ان کو قتل کر دیا جبکہ خدا نے ان کو زندہ کر کے بہشت میں پہنچایا، جس کا ذکر بھی قرآن مجید میں کچھ یوں ملتا ہے۔ جب وہ بہشت داخل ہوئے تو کہا، کیا خوب ہوتا اگر میری قوم کے لوگ جانتے کہ میرے پروردگار نے مجھے بخش دیا اور مجھ کو برگزیدہ لوگوں میں شامل کیا، اور ہم نے اس کے بعد ان لوگوں کی ہلاکت کے لیے نہ آسمان سے کوئی لشکر نازل کیا اور نہ کافروں کے عذاب کے واسطے کوئی فوج بھیجی، بلکہ وہ ایک آواز تھی جس نے اچانک ان لوگوں کو فنا کر دیا۔ روایت ہے کہ جب حبیب نجار کو ان ظالموں نے مار ڈالا تو اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوئے اور حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے شہر کے دونوں کناروں کے دروازوں پر ہاتھ رکھے اور ایک نعرہ مارا کہ ان تمام گمراہوں کی جان ایک ہی لمحے میں ان کے جسموں سے پرواز کر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ تمام امتوں میں حق کی اطاعت اور مدد کرنے والوں میں سب سے آگے 3 اشخاص ہیں جو کبھی آنے وحد کے لیے خدا سے منکر نہ ہوئے: حزبیل مومن آل فرعون، حبیب نجار مومن آل یاسین، اور علی ابن ابی طالب۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔